لبیک 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 یا رسول اللہ 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 سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیشن من سب نبیشن نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں، اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا ہوئے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں، وہ آنکھ کے سرمہ افرنگ سے ہے روشن پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں، بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں خوش و خاشاک نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایکو ختم کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں۔ اقبال کہتے ہیں آج مسلمانوں کے نہ دل پاک ہیں نہ نگاہ پاک ہے، کیونکہ ان کے سینے میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ عشق رسول نہیں ہے۔ تعداد میں چاہے اربوں میں ہے، 2.25 ارب مسلمان ہیں لیکن امریکہ ہم پر غالب ہے، 2.25 ارب مسلمان ہیں لیکن آج فلسطین کی بچیاں لٹ رہی ہیں، 2.25 ارب مسلمان ہیں لیکن بیت المقدس پر قبضہ یہودیوں کا ہے، 90 لاکھ یہودی 2.25 ارب مسلمانوں کے بیت المقدس پر قبضہ کر کے کھڑے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ جھنڈی لگا دینا، لائٹ لگا دینا، جس جھنڈے کا فائدہ کشمیر کی بچیوں کا نہ ہو وہ میلاد والا جھنڈا قبول نہیں ہے۔ جس لائٹ کی روشنی فلسطین کی اور قرآن اور اسلام اور رسول اللہ کی عزت کو جس کی روشنی فائدہ نہ دے وہ روشنی بھی قبول نہیں ہے۔ آپ 1 لاکھ بندے کو لنگر بنا کر بنا دیں اور ہزاروں کا مجمع بلا لیں، خطیب بھی بلا دیں، علماء بھی آئیں، پیر بھی آئیں، نعت خوان بھی آئیں، قرآن بھی پڑھا جائے، حدیث بھی پڑھی جائے، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگائے جائیں، دلدار کی آمد مرحبا، سوہنے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد، نعرے بھی لگیں، محفل بھی ہو، قوم تقریر سنے، خطیب تقریر کرے، پھر گھر کو واپس جائیں اور قوم پھر کھڑی ہو جائے ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، زانیوں کے ساتھ، تو وہ میلاد قبول کہاں سے ہوا؟ قرآن سن کر بندہ شرابیوں کا ساتھ دے، قرآن سن کر رسول اللہ کی آمد کا ذکر سن کر، حضور کی آمد کا مقصد سن کر بندہ پھر جو جا کر زانیوں اور سود خوروں کا ساتھ دے، بتاؤ وہ میلاد کون سا ہے؟ وہ میلاد قبول ہے بھی جس میلاد کو سننے کے بعد پھر میلاد والے کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، بتاؤ وہ میلاد کون سا ہے؟ جشن عید میلاد النبی تو مناتے ہو، جس نبی کا جشن منا رہے ہو اس کے مشن پر کس نے چلنا ہے؟ حضور آج اگر بنفس نفیس رسول اللہ ظاہری دنیا میں موجود ہوتے، حضور قبر مبارک میں تشریف نہ لے جاتے، آج اگر رسول اللہ بنفس نفیس موجود ہوتے، بتاؤ کشمیر کی بچیاں لٹتی رہتی، قرآن کو آگ لگتی رہتی، حضور کی عزت پر حملے ہوتے رہتے، دین پر اسلام پر حملے ہوتے، اور حضور جھنڈیوں اور لائٹوں پر کھڑے رہتے۔ امت تو اسی پہ کھڑی ہے، اسی پہ ہم نے جان چھڑوا لی ہے۔ محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا، جو ہمارے غم میں زدہ رہے
ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا، تیرے حسن خلق کی اکرمت میری زندگی میں نہ آ سکی، ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا، ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے ہیں، ہم حضور کی جالیوں میں خوش رہے، جی مدینے ہو آیا ہوں، جی میں نے مدینے کی جالیوں کو ہاتھ لگائے ہیں، میں نے جی بڑا روضہ رسول کے قریب ہو کر ہوں۔ روضہ رسول تو سبحان اللہ، جالیاں بھی حضور کی سبحان اللہ، حضور کی قمیض سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، حضور نے تو قمیض بھی دی، ایک کو مر گیا نام نہاد مسلمان تھا، حضور نے قمیض کفن کے طور پر دی، یہ لو کفن دو، قبر میں اتارنے لگے حضور نے دوسری قمیض بھی اتار کر دی، یہ لو دو دے دو۔ امام الانبیاء کی قمیض 2 مرتبہ کفن کے لیے دی گئی، جب دعا مانگی تو اللہ نے کہا محبوب اس کو نہیں بخشوں گا، یہ تیرا گستاخ ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ صحابہ نے حضور کا جو میلاد منایا ہے نا، وہ آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ میلاد صحابہ کا انداز تھا نرالا، کیا بات ہے، ہاتھوں میں تھی تلواریں اور پہرا نبی کا تھا، کیا بات، کیا بات۔ یہ صحابہ کا انداز تھا۔ صحابہ نے جھنڈے جبریل نے لگا دیے، لائٹیں رب نے لگائی ہوئی ہیں، اور یہ حضور کے صدقے ہی ہیں۔ ان لائٹوں کی جو روشنی ہے، چاند سورج ستارے، یہ رسول اللہ کے نور کی برکت سے ہے۔ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے غسل مبارک فرمایا تو چاند جو تھا وہ کٹورے بھر بھر کر حضور کے غسل کا استعمال کیا ہوا پانی یہ چاند کو ملا ہے۔ تو یہ تو بات نہیں ہے، جھنڈیاں خوشیاں سب کچھ ہو گئے، جو حضور کی آمد کا مقصد ہے اس مقصد کی طرف کس نے جانا ہے؟ حضور کیوں آئے، اللہ نے کیوں بھیجا، یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ صرف جناب بریانی پکا لی، حلوہ پکا لیا، مانڈے پکا لیے، بکرا پکا لیا، یہ ذبح کر لیا، ساتھ پھر نبی کے دشمنوں کو دیا، بتاؤ بکرا قبول ہے؟ ربیع الاول شریف کے مہینے میں 1200 صحابہ نے جنگ یمامہ جو ہے نا، جنگ یمامہ آج تک آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ ہوئی کس مہینے میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں لڑی گئی ہے یہ جنگ، اور صحابہ نے یہ جنگ لڑی ہے۔ 1200 صحابہ ربیع الاول کے مہینے میں جا کر ختم نبوت پر پہرا دیا۔ 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کر ربیع الاول کے مہینے میں اپنا خون دے کر نبی کا میلاد منایا۔ آج بتاؤ وہ میلاد کہاں گیا؟ صحابہ نے تو اپنی جانیں دی لیکن نبی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج یہ پاکستان کے ہر چوک چوراہے میں وادی کمیٹیوں نے فلاں کمیٹی فلاں کمیٹی فلاں ادارہ فلاں ایجنسی فلاں محکمہ لکھوا کر دے دی، ساڑی جند بھی تے ساڑی جان بھی، ساری روزے تے قربان۔ بھئی تمہاری جان اور جند قربان تو ہو گئی، بتاؤ حضور کی عزت پر ڈاکہ پڑ گیا، وہ کیوں نہیں لکھتے؟ ختم نبوت کے بارے میں تو کوئی فلیکس نہیں لگاتا۔ 50 سال ہوئے ختم نبوت کے قانون کو پاس ہوئے اس دن بھی مولویوں نے بھی حکومت نے بھی یہ نہیں رکھا کہ یہ کانفرنس 50 سال ہو گئے ہم خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں، چلو نام رکھ دیں تاجدار ختم نبوت کانفرنس، اس کو بھی میلاد کا نام دے دیا۔ جب ضرورت ہو ختم نبوت کی اس وقت میلاد کا نام بھی قبول نہیں ہے۔ دین کی نئی نئی ترجمانی، دین وہی ہے جو ہمارے آقا و مولا دے گئے ہیں۔ قیامت تک جو مرضی کوئی اٹھے، مولوی اٹھے، پیر اٹھے، کوئی سید اٹھے، جو مرضی اٹھے، کوئی بھی اپنا نیا دین بیان کرے یا نئے طریقے سے بیان کرے، اس کا طریقہ اور اس کا بیان کا طریقہ نہیں چلے گا، انداز قیامت تک میرے آقا کا ہی چلے گا، اور راستہ بھی میرے آقا کا چلے گا، سنت بھی میرے آقا کی چلے گی، کسی پیر کی نہیں چلے گی۔ ہم نے حضور کے مقابلے میں مولوی پیر کھڑے کر دیے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جب ہم نے آپ کو بھیجا، یہ ہے حضور کی آمد، یہ ہے آمد مصطفیٰ، یہ ہے حضور کا میلاد جو رب نے قرآن میں بیان کیا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو دنیا میں جو بھیجا اور آپ کو ساتھ قرآن دیا، آپ کو جو دین دیا اور شریعت دی جو آپ کو میرے محبوب، اب موسیٰ کا نظام ختم ہو گیا، تورات ختم ہو گئی، انجیل ختم ہو گئی، عیسیٰ کا نظام ختم ہو گیا، جناب داؤد کا نظام ختم ہو گیا، پچھلے نبیوں کے سارے نظام منسوخ، ان کی کتابیں بھی منسوخ، حالانکہ نبی بھی رب کے، کتابیں بھی رب کی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے نظام بھی منسوخ، وہ نبی بھی قیامت تک اب آپ کی چلے گی، آپ کے قرآن کی چلے گی، اور نبیوں کی بھی نہیں چلے گی اور وہ کتابیں بھی نہیں چلیں گی۔
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میرے مصطفیٰ جو ہم نے آپ کو دین اور قرآن دیا وہ تو ساری دنیا کے دینوں اور مذہبوں پر غالب ہے. حضور کا دین تو غالب. بھائی حضور کے مقابلے میں موسیٰ کا نظام نہیں چل رہا. حضور جب آ گئے اب عیسیٰ کا نظام نہیں چلنا. حضور آ گئے داؤد کا نظام نہیں چلنا. جب حضور آ گئے کسی نبی کا نظام نہیں چلنا. رب کی نازل کی ہوئی کتابوں کا نظام بھی نہیں چلنا. اب رب کہہ رہے قیامت تک مصطفیٰ کا دین چلے گا. بتاؤ حضور کے ہوتے ہوئے تو رات نہیں چل رہی تو عمران کیسے چل رہا ہے؟ حضور کے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا نظام نہیں آ رہا. اللہ کہہ رہے اور پھر نواز شریف کیسے چل رہا ہے جو ختم نبوت کا غدار ہے. ہم فتوے لگاتے ہیں کہ بھائی فتویٰ ہے ہمارے بڑوں کا مرزائیوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور جو اس شک کرنے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر. یہ فتویٰ تو ہم سنا دیتے ہیں. جب وہ فتویٰ اپنوں پر لگے تب کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس فتوے کی زد میں جب اپنے آئیں تو تب فتویٰ کیوں نہ سنایا جائے؟ بتائیں. ایک بندہ کہتا ہے مرزائی کافر ہیں اور دوسرا کہتا ہے مرزائی میرے بہن بھائی ہیں. جس نے کہا میرے بہن بھائی ہیں تو وہ خود کافر ہو گیا نا. مرزائی خود ہو گیا بھی. جس کے بہن بھائی ہیں وہ تو خود مرزائی ہوا. اب مرزائیوں کے کفر میں شک کرنے والا کافر اور جو مرزائیوں کو بہن بھائی کہے وہ تو اس سے بڑا کافر. اچھا پھر جو مولوی پیر جلوس نکالے میلاد کی محفل سجائے اور جان بوجھ کر اس کو پتہ بھی ہو کہ یہ ختم نبوت کا غدار ہے پھر اس کی فلیکس پر تصویر لگائے نبی کے دشمن کی, ممتاز قادری کو پھانسی دینے والے کی, آسیہ چوڑی کو چھوڑنے والے کی, قرآن کو جلانے والے کی فلیکس لگا کر عید میلاد النبی کی مبارک دے. بتاؤ اس کی فلیکس کا کوئی ثواب ہے؟ یا تو دین ہمیں سمجھاؤ یا پھر سمجھو. صحابہ کا تو یہ انداز تھا ہی نہیں. صحابہ تم ان کو دیکھتے ہو ایم پی کو, سیاستدانوں کو, صحابہ نے تو حضور کے مقابلے میں ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا. حضرت سعد رضی اللہ, کائنات کی سب سے بڑی عبادت توحید نہیں ہے. کائنات کی سب سے بڑی عبادت نماز نہیں ہے. حالانکہ رب بڑا ہے, وہی بڑا ہے اور اس کے بعد ہیں حضور, اور حضور رب کے محتاج ہیں. رب کسی کا بھی محتاج نہیں ہے, وہ پوری دنیا کی طاقتوں کا مالک ہے. حضور صرف اور صرف رب کے محتاج ہیں اور پوری دنیا رب کی بھی محتاج ہے, رسول اللہ کی بھی محتاج ہے. لیکن سب سے بڑی عبادت سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم, سجدہ کرنا بڑی عبادت نہیں ہے. قرآن کی تلاوت بڑی عبادت نہیں ہے. حج عمرہ کرنا یہ کوئی بڑی عبادت نہیں ہے. رب کی توحید بیان کرنا, سجدہ کرنا, نماز پڑھنا یہ بڑی عبادت نہیں ہے. سب سے بڑی عبادت رسول اللہ کی عزت اور ختم نبوت پر پہرا دینا ہے. سب سے بڑی عبادت. اور حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور کی طرف ادھر سے تیر آیا, بھاگ کر ادھر آ گئے, ادھر سے تیر آیا, بھاگ کر ادھر, ادھر سے آیا, بھاگ کر ادھر. چاروں طرف جہاں جہاں سے حضور کی طرف تیر آتے دوڑ کر آگے آ جاتے, دوڑ کر ایسے سینے پر کھائے سارے تیر. ایک تیر بھی رسول اللہ کی طرف نہیں آنے دیا, ایک تیر بھی. آج آپ کے اور میرے ہوتے ہوئے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ دعووں کے ہوتے ہوئے, عشق رسول کے دعووں کے ہوتے ہوئے حضور کی طرف یہود و نصارہ تیر پھینک رہے ہیں, ان کو کس نے روکنا ہے؟ حضور کے نظام کو ملی امیٹ کر رہے ہیں, ان کو کس نے روکنا ہے؟ صرف دعوے. میں نے تو آج تک پوری تاریخ میں نہیں پڑھا سیدنا صدیق اکبر سے لے کے کسی صحابی نے, وحشی بن حرب تک, یا ہمارے کسی غوث نے, کسی ولی نے, کسی فقیر نے, ہو محمد عربی کا غلام, صلاح الدین ایوبی نے, ٹیپو, کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا ہم عاشق رسول ہیں. ان کا کام بتاتا تھا یہ عاشق رسول ہے. عاشق کو بتانا نہیں پتا. جی الحمدللہ, ہم جو خود بتاتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. جو کہتا ہے نا جی الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول ہیں, یہ منافقوں کی نشانی ہے. قرآن میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. میرے حبیب منافقوں کی نشانی ہے, جب مومنوں کے پاس بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی عاشق ہیں, ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, ہم تمہارے ساتھ. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. مولوی نال تے مذاق کیتا سی اسی ہم, وہ تے اسی اسی اپنا وکھانا ہوندا دنیا نو بھی اسی انج بھی. اللہ کہتا ہے یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں. آپ بتائیں کہ کون کون کہاں کھڑا کھڑا.
عاشق کو بتانا نہیں پتا. غازی المدین نے بتایا نہیں, کر کر بتایا کہ عاشق یہ ہوتا ہے. ممتاز قادری نے یہ نہیں کہا میں عاشق رسول ہوں, کام کر بتایا کہ عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں. حضرت شماس بن عثمان نے ہر تیر اپنے سینے پر کھایا, ایک تیر بھی سرکار کی طرف نہیں آنے دیا. آپ شہید ہو گئے, جنازہ میرے آقا کے سامنے لایا گیا تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں. حضور نے فرمایا میں نے جنازہ نہیں پڑھانا, میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھانا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا جنازہ پڑھایا جاتا ہے بلندی درجات کے لیے. کس کے لیے؟ بلندی درجات کے لیے. بھئی اس کے درجات بڑھ جائیں, یہ جنت میں جاتا ہے تو جنازے کی برکت سے شاید جنت الفردوس میں اللہ اس کو جگہ دے دے. شاید اس کے مقام کم ہے تو شاید گناہ ہے, جنازے کی وجہ سے گناہ ختم ہو جائیں, مقام اور بڑھ. جنازہ پڑھایا جاتا ہے بلندی درجات کے لیے. جب شماس بن عثمان نے اپنے نبی کی عزت پر پہرا دیا, ایک تیر بھی میری طرف نہیں آنے دیا, اللہ اس سے اتنا راضی ہوئے, اللہ نے اس کو وہ مقام دیا کہ اس سے آگے کوئی اور مقام ہے ہی نہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. یہ کبھی بھی نہ سمجھیے گا ہم بڑی جلدی آ جائیں گے, وقت لگے گا. آخر 70 سالہ گند ہے, صاف ہوتے ہوئے تو وقت لگے گا. لیکن ہم نا امید 1% بھی نہیں ہے. ہم نے اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے. ہمارے بڑے وہ نہیں تھے جو حالات کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے, ہمارے بڑے وہ تھے جو حالات کا رخ موڑ کر بھی حالات کو اپنے پیچھے لگاتے تھے. لیڈر ہوتا بھی وہی ہے, وہ نہیں ہوتا جو حالات کے پیچھے روئے, اوے یہ حالات خراب ہے, اوے حالات خراب. یہ حالات کیا, کس چیز کے حالات خراب ہیں؟ حالات پیسے لینے کی اجازت دیتے ہیں, نذرانہ لینے کی اجازت دیتے ہیں, بکرے کھانے کی اجازت دیتے ہیں, نذرانہ قربانی کی کھالیں وصول کرنے کی اجازت دیتے ہیں, گاڑیوں پہ بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں, پراڈو لینے کی اجازت دیتے ہیں. حالات صرف نبی کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی اجازت نہیں دیتے, قرآن کی عزت پر قرآن کے نام پہ کھانے کی اجازت دیتے ہیں, قرآن کے نام پہ ختم کی اجازت دیتے ہیں, قرآن کے نام پہ حلوہ کھانے کی اجازت دیتے ہیں. جب قرآن کو جلایا جائے تو اس کی عزت کے لیے بولنے کی اجازت نہیں دیتے. جی ہم مولوی ایک تقریر سنی, میں نے کہتا میں اس وقت میدان میں آؤں گا, میں اس وقت آؤں گا جب دور صدیق اکبر کا ہوگا. میں نے کہا جب آ جائے گا پھر آپ کی ضرورت تو نہیں ہوگی, پھر آئے جو بیٹھا ہوگا. جب سیدنا صدیق اکبر جیسا حکمران آئے پھر کوئی مسلمان مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر کے مقابلے میں تو کھڑے منافق اور 3 دشمن ہوئے. ہم جذباتی تقریریں ابھی نہیں کر سکتے. کیوں جی؟ ابھی جی بڑے حالات خراب ہیں, ہم تب کریں گے جب عمر فاروق جیسا. میں نے کہا جب ان کے جیسا حکمران آئے گا آپ کے جذبات کی ضرورت نہیں رہے گی. جذبات تو تب جکھائے جاتے ہیں جب ابو جہل کھڑا ہو, جذبات تو تب جکھائے جاتے ہیں جب ہلاکو خان کھڑا ہو, چنگیز خان کھڑا ہو, یزید کھڑا ہو, وقت کے ظالم حکمران کھڑے ہوں. حالات تو تب کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جذبات کے ساتھ بات کرو. اور یہ میرے آقا کا طریقہ بھی نہیں ہے جو مولوی پیر تقریریں کرتے ہیں, یہ میرے آقا کا انداز نہیں ہے. حضور کا انداز جو تھا, یہ میرا انداز تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. حضور کا اس سے بھی بڑا سخت اور جلالی انداز تھا. مسلم شریف کی حدیث ہے, بتائیں مجھے تقریر کا انداز کون سا اپنانا چاہیے, جیسا میرے آقا کا تھا یا جیسا مولویوں پیروں کا ہے؟ جیسے آقا کا, بولے نا, جیسے آقا کا, جیسے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تھا. مسلم شریف کی حدیث ہے, حدیث سنا رہا ہوں, کسی کو بات پھر بھی سمجھ نہ آئے تو وہ کلمہ دوبارہ پڑھے. انہیں بات میرے باپ کی نہیں, بات رسول اللہ کی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت جابر اس حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں اذا خاطب احمرت عیناہ وعلی صوتہ واشتدت غضبہ. فرماتے ہیں حضور جب بھی تقریر کرتے تھے, جب بھی, بڑی عید کی ہوتی, چھوٹی عید کی ہوتی, جمعے کی ہوتی, احد میں ہوتی, بدر میں ہوتی, خندق میں ہوتی, مستلق میں ہوتی, حنین میں ہوتی, جب بھی حضور خطبہ دیتے اذا خاطب احمرت عیناہ, حضور کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی, جلال ہو. اتنا حضور تقریر میں جلال میں آتے تھے, جذبات حضور کے اتنے ہوتے تھے, آنکھیں حضور کی سرخ, والا صوتہ, حضور کی آواز مبارک اور بلند ہو جاتی تھی, واشتدت غضبہ. اللہ اکبر. یہ تو لفظ آ گئے ہیں واشتدت کے, کہتے ہیں مولوی شدت پسند ہے. میں کہ حضور کی تقریر میں لفظ آئے ہوئے ہیں واشتدت. لا فتویٰ حضور تھے, لا سکتا ہے کوئی؟ مسلمان ہی نہیں ہوگا. کہتے ہیں مولویوں کو اخلاق کا نہیں پتا. میں نے کہا تمہیں پتا ہے؟ اپنے لیڈروں کے لیے ملک نہ دیکھو جلاؤ, ہم تو رسول اللہ کی عزت کے لیے آتے ہیں. عمران کی خاطر ڈنڈے اٹھانا جائز ہے, نواز شریف کی خاطر ڈنڈے اٹھانا جائز, زرداری کی خاطر روڈ بند کرنا جائز, اور رسول اللہ کی عزت کے لیے دہشت گردی ہے.
ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والا عاشق رسول اور محراب میں کھڑے ہو کر جو ہم نے تراویحوں میں پورا قرآن سنایا، ہم پھر دہشت گرد؟